ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولاق باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، یقیناً اللہ پاک نے ہم پر جو رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، جو رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے، وہ اللہ پاک کا احسان ہے. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے. جس دور پرفتن میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ سب یقیناً اللہ پاک نے اپنے انعام یافتگان بندے انبیاء و رسول نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اولاد امجاد، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تابعین، تابعات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربع، سلاسل طریقت کے بانیان، ان حضرات کے ذریعے اللہ پاک نے ہر وہ چیز کے ذریعے آزمائش کی اور مکمل طور پر اسلام ہم تک پہنچایا. بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ہم کو ملا ہے، اس لیے آج ہم اسلام کی قدردانی نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. کاش اگر واقعی ہماری قربانیاں ہوتی تو شاید ہمیں یہ احساس ہوتا. جیسے دنیا کی دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب ہم کماتے ہیں اس میں اگر نقصان ہو جائے، مال نقصان ہو یا اپنے بھائی کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے اگر نقصان ہو یا چوری ہو تو اس کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے اس کو ہم نے حاصل کیا. اسلام کے معاملے میں
ہم کو اس لیے تکلیف نہیں ہوتی کہ نہ ہمارا سر کٹا، نہ ہمارا خون بہایا گیا، نہ ہمارے گھر والے قربان ہوئے، نہ ہمارے بچے قربان ہوئے، نہ ہمارے مال و دولت کو خرچ کرنے کی نوبت آئی۔ اس لیے مجھ کو ایزی لیتے ہیں، بس یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، یا پھر یہ یوں سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بابا یاد رکھ لیں، کس نے کہا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ضرور، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا، میں غفلت کرنے والوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو اس لیے غفلت کے پردے سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول اللہ خسر محترم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آج ہی کی تاریخ 27 ذی الحجہ۔ میں نے بارہا کہا کہ اس میں جا کر پھر دوبارہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ بارہا کہا کہ اختلافات ہوتے ہیں، ہونے دیجئے، اور یہ اختلاف آج کا ہے، پچھلے 10-15 سال سے یہ اختلاف چل رہا ہے، ورنہ قدیم زمانے سے یہ روایت ہے، یہ تاریخ متفق ہے، تمام علماء، مشائخین، سادات اکرام کے نزدیک 27 ذی الحجہ کو نماز فجر میں ابو لؤلؤ فیروز نامی خارجی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور 28، 29، 30 یعنی 3 دن کہیں یا 3 راتیں 2 دن کہیں، اس وقت چاند 29 کا ہوا تھا یا 30 کا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو 1 محرم تک آپ کے جسم مبارک میں وہ زہر پھیلتا رہا۔ 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ وہاں پر اگر یہ بتایا جائے کہ محرم کی چاند رات تھی تب بھی 1 محرم کہلائے گا، اگر 1 محرم کا دن تھا تب بھی 1 محرم کہلائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اسلامی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب جیسے ہی ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو ہمارا اگلا دن شروع ہو جاتا۔ تو 27 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ یہ بات طے ہے۔ اب کوئی 26 ذی الحجہ کہیں، 27 ذی الحجہ کہیں، شہادت کی تاریخ وہ اپنی جگہ ہے۔ تو الغرض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ سننے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر ہی ایسا ہوتا ہے جس سے خدا کی قربت، نبی کی محبت ہمارے دل میں سما جاتی ہے، اگرچہ کہ اخلاص ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ داخل اسلام نہیں تھے، اس وقت بڑا روب دبا تھا آپ کا۔ یہ اعلان ہوتا تھا عمر بن خطاب کی زبان سے کہ اگر کوئی محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لے لے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا، یعنی سر دھڑ سے جدا کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔
لیکن میں نے آپ کو بارہا بتلایا، جس طرح اللہ پاک نے اپنے انبیاء و رسول کے درمیان فضیلت عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی، درجے بلند فرمائے، اسی طرح نبی کے صحابہ میں صحابہ کو بعض پر فوقیت دی گئی۔ یہ نظام خدا بندی ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، نبی کا عمل ہے۔ اس میں آپ اور ہم نہ کچھ اختلاف کر سکتے ہیں، فیصلہ کرنا تو بہت دور ہے۔ بارہا کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، فیصلہ پہلے اپنے گھر کا کریں، جائزہ پہلے اپنے گھر کا لیں۔ اپنے گھر میں کیا ماحول ہے، پڑوسیوں کے درمیان کیا ماحول ہے، ہمارا اور رشتہ داروں کے درمیان کیا سلوک ہے، چھوٹے اور بڑوں کے درمیان ہمارا کیا فرق ہے، علماء، حفاظ، ائمہ، خطباء، موذنین، مشائخین اکرام، سادات اکرام کہ ہم کیسے تعظیم کرتے ہیں، یہ اپنا پہلے جائزہ لیں۔ پھر اس کے بعد انسان بنے، کامل مومن بنے، تو اس کے بعد یہ فیصلے خدا کی ذات پر چھوڑ دیں۔ کیونکہ آپ اور ہم اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تو کہاں چلے رب کے انعام یافتگان بندوں کے اختلافات کی بات کر کے فیصلہ کرنے کے لیے۔ ہمارا فیصل اللہ رب العالمین ہے، فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ تو بہرحال عمر بن خطاب نے داخل اسلام ہونے سے پہلے یہ علی الاعلان کہا کرتے تھے، اگر کوئی محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لے لے، اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ دشمنان اسلام حجاز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جسے آپ ریاض کہیں گے، جدہ کہیں گے، اس سرزمین کا نام حجاز تھا۔ تو بہرحال وہاں بیٹھے ایک میٹنگ ہوئی، دشمنان اسلام کی میٹنگ ہوئی، اور عمر بن خطاب طاقت کے بل بوتے بڑے مضبوط تھے۔ تو عمر بن خطاب کو یہ کہا گیا کہ اے عمر بن خطاب، اگر تم محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کر دو گے، نعوذ باللہ دشمنوں کے الفاظ بتا رہا ہوں، اگر تم محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کر دو گے، اس دوران اگر تم مارے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، تو تمہارے گھر کی کفالت ہمارے ذمے رہے گی، ہم ذمہ داری اٹھائیں گے۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب کو اکسایا گیا، چڑھایا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اپنی جگہ سے، دشمنوں سے پلٹ کر پوچھا، کتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب تک کتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ تو دشمنوں نے کہا 39، 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے برجستہ کہا، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ عمر بن خطاب محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کر دیں گے۔ ان دشمنوں کو کیا معلوم، ان دشمنوں کو کیا پتا اللہ نے میرے نبی کو کیسی طاقت دی، اللہ نے میرے نبی کو کیسا علم غیب عطا فرمایا، اللہ نے میرے نبی کی زبان میں کیسی تاثیر عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ آخری چکر میں، خانہ کعبہ کے طواف کی آخری 7ویں آخری چکر میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں معروضہ کیا، مولا عمر بن خطاب
عمر بن ہشام، یہ دونوں اپنے طاقت کے بل بوتے بڑے مضبوط ہیں۔ مولا تو بہتر جانتا ہے یہ دونوں بھی داخل اسلام تو نہیں ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک عمر کو داخل اسلام کی توفیق دے تاکہ اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے، تاکہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، تاکہ اسلام کا پرچم بلند ہو جائے۔ مولا تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ مولا عمر بن خطاب کو بھی تو نے پیدا کیا، عمر بن ہشام کو بھی تو نے پیدا کیا، دونوں کے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے، اور تیری توفیق کون پانے والا ہے، راہ راست پر کون آنے والا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے۔ ان دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو داخل اسلام کی توفیق دے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ دعا مصطفیٰ کی عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی، عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ یہاں دشمنوں کے درمیان سے عمر بن خطاب اٹھتے ہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اب 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا۔ تو دشمن سمجھ رہے ہیں، دشمن سمجھ رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کا کام ختم ہو جائے گا، کام تمام ہو جائے گا۔ یہ جشن منا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے اپنی بارگاہ سے، اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ کیسے اٹھے تھے؟ شمشیر بے نیام لے کر اٹھے، تلوار لے کر اٹھے، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر پیٹھ کے پیچھے رکھا اور راستہ چلتے رہے۔ جب نبی کے مقام کا رخ ہوا تب نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا، اے میرے جانثار صحابہ، 39 تھے نا، 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو صحابہ ہی تھے۔ تو نبی نے فرمایا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو خدا کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا، پر تم اپنی جگہ سے بال برابر بھی آگے نہ بڑھنا، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، جب تک میں حکم نہ دوں تب تک اپنی جگہ سے بال برابر، بالش اور اینچ نہیں کہا نبی نے، بال برابر بھی آگے نہ بڑھنا، یعنی کہ حرکت ہی نہ کرنا، جیسے کھڑے ہیں با ادب ویسے ہی کھڑے رہ جاؤ۔ صحابہ پریشان ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں، عمر بن خطاب آ رہے ہیں قتل کے ارادے سے۔ اب صحابہ غمزدہ ہونے لگے، آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے، نبی کا حکم ہے کہ ہم اپنی جگہ سے بال برابر آگے نہ بڑھیں، اور عمر بن خطاب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے جیتے جی نبی پر قاتلانہ حملہ کرے اور ہم خاموش بیٹھیں، یہ کیسے گوارا ہوگا؟ غمزدہ تھے۔ نبی نے فرمایا خاموش کھڑے رہ جانا۔ بالآخر عمر بن خطاب نے دروازہ کھٹکھٹایا، عمر بن خطاب نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دربان نے آواز دی، کون ہیں؟ تو آواز جاتی ہے اندر کہ عمر بن خطاب ہوں، عمر بن خطاب ہوں۔ دربار مصطفیٰ کا چوکیدار ہے، نبی کا مطیع و فرما بردار ہے، با ادب وہ دروازہ کھول کر سائیڈ میں ہٹ جاتا ہے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رکھتے ہیں اندر، ادھر عمر بن خطاب کے قدموں میں کپ کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، قدم لرزنے لگتے ہیں، ادھر صحابہ کی آہیں بھرنے لگ رہی ہیں، ادھر صحابہ کی آہیں بھر رہی ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے نبی کا قتل ہوگا، ہم کیسے دیکھیں، ہم کیسے گوارا کریں؟
اور کل بروز محشر رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس نبی کے شہر اقدس کی زیارت کر رہے ہیں، عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی عمر بن خطاب نبی کے قریب آ پہنچے، نبی کے قریب آ پہنچے، یہاں جو پیچھے رکھ کر آ رہے تھے، تلوار شمشیر بے نیام پیچھے پیٹھ کے پیچھے چھپا کر آ رہے تھے، جیسے نبی کے قریب پہنچتے ہیں تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی ہے اور خود زمین پر گر جاتے ہیں، نبی کے قدموں کو چھوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں اور داخل اسلام کر دیں، میں توبۃ نصوحا کرتا ہوں، آج تک دین اسلام کی مخالفت کرتا رہا، آج تک آپ کے ہاتھ میں بیعت لینے والوں کو قتل کا دبدبہ دکھاتا رہا، میں اپنی طاقت کا رعب دکھاتا رہا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے اسلام میں داخل کر لیں، مجھے اسلام میں داخل کر لیں۔ تو 40 مسلمان کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ میری امت کے 40 آدمی جہاں جمع ہوں گے، ممکن ہے اس میں ایک اللہ والا ضرور ہوگا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی بدولت یہ خوشخبری ہمیں ملی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا، اسلام لانا گویا اسلام کو پروان چڑھانا ہے، اسلام کو پروان چڑھانا ہے، بلندیوں کے مقام پر لے جانا ہے۔ حضرت عمر کا ہجرت کرنا گویا نصرت ہے، نصرت ہے، مدد ہے، مدد ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا منصب خلافت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز ہونا، مسند مصطفیٰ پر بیٹھنا، یہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تک آپ کے صحابہ یعنی مسلمان جو داخل ایمان ہو چکے ہیں چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ حکم دے دیجئے ہم علی الاعلان عبادت کریں گے، ہم علی الاعلان عبادت کریں گے۔ نبی نے فرمایا ہے عمر تمہاری مرضی، نبی کا حکم آ گیا، علی الاعلان عبادت شروع ہوئی۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پر داخل اسلام نہ تھے تو زمین پر کھڑے رہ کر نبی کی مخالفت میں نعرہ بلند ہوا تھا، لیکن جب نبی کے دست نبوت میں ہاتھ دے کر عمر بن خطاب نے داخل اسلام ہوئے، اسلام کو قبول کر لیا، تو ایسی طاقت پیدا ہوئی، وہ رعب دبدبہ زمین کا تھا، اب آپ کے رعب دبدبے کو غلبہ آ چکا ہے، پروان چڑھ چکے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی جو اپنے باپ کا سہارا چھیننا چاہتا ہے کوئی جو اپنے ماؤں کی گود کو اجاڑنا چاہتا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے کوئی جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے، تو پھر آئے وہ میرے نبی سے دشمنی کا مقابلہ کر لے، مجھ سے میرے نبی کی مخالفت مقابلہ کر لے۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، یہ سب خدا کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز سے آزما کر
اپنے انعام یافتگان بندوں کے ذریعے ہم گنہگاروں تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ اے ایمان والو قربان جائیے خدا کے نظام پر، اے ایمان والو قربان جائیے نبی کے صحابہ پر، نبی کے اہل بیت اطہار پر، کہ جنہوں نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون کو بہایا۔ تو یہی وہ دشمنی تھی جس وقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ نے جو میٹنگ کر کے عمر بن خطاب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے بھیجا تھا، تب ان کے دلوں میں پک رہا تھا کہ کیسے ختم کر دیا جائے۔ جب تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ نبی کے یاروں کو، نبی کے صحابہ کو، نبی کے خلفاء کو تکلیف دے سکے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول مقرر ہوئے۔ آپ بالکل نرم مزاج تھے، آپ بالکل نرم مزاج تھے، آپ کی کیفیت بھی نرم تھی، اس لیے آپ بالکل خاموشی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ آپ کا وصال ہوا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند رسول اللہ پر بیٹھے تو دشمنان اسلام کو اور بھی پکنے لگا، اور بھی ان کے دلوں میں آگ بھڑکنے لگی۔ ارے جس کو ہم قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے وہ نہ صرف داخل اسلام ہوا بلکہ نبی کا خسر بھی ہے، نبی کا خلیفہ بھی ہے، اب مسند رسول اللہ پر آ بیٹھا ہے، اب ہمارا امیر بن کر بیٹھا ہے، اس کو کیسے ختم کر دیا جائے؟ تو یاد رکھ لیں، جو مسجدیں پرانی تھیں، بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، دیکھے ہوں گے ان مسجدوں کو، یہ جو محراب ہے اور بھی محراب گہرا ہوا کرتا تھا، محراب کے دونوں بازو جگہ ہوا کرتی، جیسے یہ رومز بنے ہوئے ہیں، جگہ ہوا کرتی تھی۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر کے لیے وقت مقررہ پر مسجد تشریف لائے، معمول کے اعتبار سے سنت ادا کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ابو لؤلؤ فیروز نامی خارجی دشمن اسلام نے زہر آلود تلوار، جو آپ تیزاب وغیرہ کہتے ہیں نا، اس میں ڈبو کر اس زہر آلود تلوار کو لے کر محراب میں آ کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں مؤذن کی جگہ کے بازو کھڑے رہ کر سنت ادا کر رہے تھے، نماز فجر کی سنت ادا کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اس نادان، اس لعنتی ابو لؤلؤ فیروز نامی خارجی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حالت نماز میں آپ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر 3 دن تک وہ آپ کے جسم میں زہر پھیلتا رہا۔ بالآخر نبی کا چشم و چراغ، نبی کا وہ دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم الحرام کو اس دار فانی کو رخصت کرتے ہوئے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہو سکے تو اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ ایک محرم الحرام کے دن، آج 27 سے کل 28 سے ہو سکتا ہے کل چاند نظر آئے، کل 29 ہے ہفتے کی تاریخ، اگر کل چاند نظر، آج 28 تاریخ ہے، معاف کرنا، 29 تاریخ کل ہے، چاند نظر آنے کی امکان ہے تو اتوار کو محرم الحرام ہوگا۔ اگر کل چاند نظر نہ آئے تو اتوار کو 30 تاریخ ہوگی، ذی الحجہ کی، چاند نظر آ جائے گا، پھر ایک کو محرم الحرام کا دن ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایصال ثواب کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر سنائیں۔ ہو سکتا ہے، خدا کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کے ذکر خیر کی وجہ سے، اس فاتحہ کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گھروں میں، ہمارے دسترخوانوں میں، ہماری نوکریوں میں، ہماری کمائیوں میں، ہماری عمروں میں، ہماری نسلوں میں برکت عطا فرمائیں اور ہمارے اصلوں کی مغفرت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمد